بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اصلاح کے سوا الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے، کیونکہ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں بلکہ خود پر بیٹھ جانے کے بعد سمجھ میں آتی ہیں۔ خشک کھانسی کی تکلیف میں کھجور، کیلا اور مکھن کو ملا کر کھانا مفید ہے۔ 3 چیزیں زندگی میں دوبارہ کبھی بھی نہیں لوٹتیں: آپ کی جوانی، آپ کے والدین اور آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ۔ جو لوگ اپنی جوانی میں روٹین سے دودھ پیتے ہیں، ان کو بڑی عمر میں جا کر ہڈیوں، جوڑوں کا درد نہیں ہوتا اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ اگر رات کو ڈر لگتا ہو یا برے خواب آتے ہوں تو ایک بار آیت الکرسی اور تینوں کل پڑھ کر سو جایا کریں۔ زیادہ مرغی کا گوشت پیٹ کو بڑھاتا ہے۔ اگر روزانہ تھوڑا سا لونگ کھا لیا جائے تو 1 مہینے میں وزن میں کمی آئے گی۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور سب سے بہترین پھل انگور ہے۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی شے نہیں ہے۔ جو دمے کے مرض میں مبتلا ہو، اس کو چاہیے اجوائن کھانے میں استعمال کیا کرے۔ جو انسان ضعیف ہو جائے یا بہت کمزور ہو جائے تو اس کو گوشت دودھ میں پکا کر کھلانے سے اس کے بدن میں طاقت آ جائے گی۔ ناظرین، پہلی بار گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا دیں، اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہوتا ہے۔ 1 چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں 1 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں، اس سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے۔ بار بار پیشاب کی تکلیف کے لیے جامن کھائیں۔ زیادہ دیر تک جاگنے کی عادت دماغ کو کمزور کر دیتی ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں پڑتے۔ نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ وزن اٹھانے والی عورتوں میں ہڈیوں کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ بینگن کا بھرتا کھانے سے سینے کی بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ کالی مرچ کھانے سے معدے میں گیس نہیں بنتی اور ورزش کرنے سے فالج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن کے شکار انسان عام حالات سے 4 گنا زیادہ خواب دیکھ سکتے ہیں۔ رات کے وقت چاول کھانے والے افراد جلد بوڑھے ہو جاتے ہیں اور سر سے سفید بال توڑنے سے مزید بال سفید ہو جاتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے معدہ صاف رہتا ہے اور چہرہ بھی تر و تازہ نظر آتا ہے۔ موٹے افراد اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو لیموں کا اچار کھائیں۔ نمک والے پانی سے فرش دھونے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ بال بڑھانے کے لیے ناریل کا تیل لگائیں اور اچھے شیمپو سے دھوئیں۔ جس گھر میں کھجور کا درخت ہو وہاں پر کبھی غربت نہیں آئے گی۔ رات کے کھانے کے بعد واک کرنے سے اور سیڑھیاں تیز تیز اترنے سے ہاضمہ صحیح رہتا ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے پھل اور سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ ہر وقت غصہ رہنے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ غم اور پریشانی کی حالت میں فوراً سونا چاہیے، کیونکہ اس سے پریشانی میں کمی ہو سکتی ہے۔ انسان جب اندر سے صاف اور مخلص ہوتا ہے تو اس کے چہرے کا اطمینان خود بولنے لگتا ہے۔ ادرک، لہسن اور دار چینی کا جوشاندہ روز نہار منہ پی لیں۔ خون صاف ہوگا، چہرہ شفاف اور جلد تر و تازہ ہو جائے گی۔ پیشاب کی جلن نہیں ہوگی، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ جوڑوں کا درد، تھکن اور کمزوری ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گی۔ یہ نسخہ بڑھاپے کو روکے گا، جوانی کا راز بن جائے گا۔ یاد رکھیں، آپ کے بچے آپ کی نصیحت کو نہیں بلکہ آپ کے کردار کو اپنائیں گے، کیونکہ بچے بڑوں کی حکم ماننے کے بجائے ان کی تقلید کرنا پسند کرتے ہیں۔ مشکل کتاب کھول کر سیکھو تو نیند آتی ہے اور مشکل زندگی سے سیکھو تو نیند اڑ جاتی ہے۔ نیم کے سوکھے پتوں کی دھونے سے مچھر اور مکھیاں بھاگ جاتی ہیں۔ جوانی ہمیشہ چاہتے ہو تو ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دو۔ کدو اور چنے کی دال کو ملا کر پکا لو، یہ کمزور افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ جن کو سوتے وقت خراٹے لینے کی عادت ہو وہ گرم نمکین پانی کے غرارے کیا کریں۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے جلد توانا رہتی ہے۔ ناظرین، لیموں کو گرم کر کے نچوڑ لینے سے رس زیادہ نکلتا ہے۔ رات کو چاول کھانے سے پیٹ کی چربی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
3 چیزیں زندگی میں دوبارہ کبھی بھی نہیں لوٹتی: آپ کی جوانی، آپ کے والدین اور آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ۔ اگر رات کو ڈر لگتا ہو یا برے خواب آتے ہوں تو ایک بار آیت الکرسی اور تینوں کل پڑھ کر سو جایا کریں۔ غم اور پریشانی کی حالت میں فوراً سونا چاہیے، کیونکہ اس سے پریشانی میں کمی ہو سکتی ہے۔ ہر وقت غصہ رہنے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ جو انسان درختوں اور پودوں کے پاس زیادہ رہتا ہے، اس کے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ انسان جب اندر سے صاف اور مخلص ہوتا ہے تو اس کے چہرے کا اطمینان خود بولنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے بچے آپ کی نصیحت کو نہیں بلکہ آپ کے کردار کو اپنائیں گے، کیونکہ بچے بڑوں کی حکم ماننے کے بجائے ان کی تقلید کرنا پسند کرتے ہیں۔ مشکل کتاب کھول کر سیکھو تو نیند آتی ہے، اور مشکل زندگی سے سیکھو تو نیند اڑ جاتی ہے۔ آنکھوں کی سوجن کا مسئلہ ہو تو کھیرے کے سلائڈ بنا کر چند منٹ آنکھوں پر رکھیں، فوری آرام ملے گا۔ کپڑے دھوتے وقت پانی میں زیادہ قطرے ارکے گلاب ڈالیں، کپڑوں میں خوشبو بس جائے گی۔ صبح نہار منہ 30 منٹ چہل قدمی کرنے سے ذہنی دباؤ اور بے چینی سے نجات مل جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے میں کھیرے کی سلاد لازمی استعمال کرو، موٹاپے سے محفوظ رہو گے۔ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو جامن کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جائیں گے۔ آج ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں، نہ زندگی واپس آتی ہے نہ لوگ۔ کھانا کھانے کے بعد چھوٹا سا گڑ کا ٹکڑا چوس لیا کریں، انشاءاللہ کبھی بھی بدہضمی کی شکایت نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا آٹا شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ کھجور، کیلا اور بھنے چنے کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیاں کمزور ہو گئی ہوں تو گائے کے دودھ کا استعمال آج سے شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، کیونکہ دودھ میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو کہ انسانی ہڈیوں کے لیے بہت ہی مفید اور اہم ہے۔ آپ کی کمر میں درد رہتا ہے تو لہسن میں سرسوں کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں، جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا رس زیادہ پئیں، چند دن میں دانے ختم ہو جائیں گے۔ روزانہ 2 دانے انجیر کے کھانے سے بڑھاپے تک آپ کا پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ دبلے پتلے لوگ نہار منہ ابلے ہوئے آلو کھائیں، 10 دن میں صحت مند ہو جائیں گے۔ پٹھے کمزوری کا شکار ہیں تو روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ رات سونے سے پہلے 1 چمچ ادرک کا رس اور 1 چمچ لیموں کا رس نیم گرم پانی سے لیں، لٹکا ہوا پیٹ اندر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دکھ اور خوشی تو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، مگر اصل انسان وہی ہے جو کہے الحمدللہ۔ مدینے کے زیادہ تر لوگ سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انحصار کرتے تھے۔ 1/3 لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض لیتے تھے، 1/3 کا وہ قرض چکاتے تھے اور 1/3 کو ماہانہ مشاہرہ بھیجتے تھے۔ یہی سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنے غلاموں کے درمیان ہوتے تو لباس اور حلیے کی سادگی کی وجہ سے پہچانے نہ جاتے تھے۔ سبز چائے میں ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا شامل کریں، اس سے نزلہ، زکام، گلا سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کریلا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی بہترین سبزی ہے، کیونکہ کریلے میں انسولین کی اچھی خاصی مقدار قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے، جو کہ شوگر کے مریضوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پانی زیادہ پئیں، جلن دور ہو جائے گی۔ ہاتھ منہ سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد میں ادرک اور لیموں کا رس شامل کر کے پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ نمک کا زیادہ استعمال جوڑ کمزور کر دیتا ہے اور زیادہ میٹھا چہرے پر جھریاں لے آتا ہے۔ بغیر چینی کی چائے پینے سے دماغی تھکن بھی دور ہوتی ہے اور موٹاپے میں بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر خارش کا مسئلہ ہو تو جسم پر ناریل کا تیل لگاؤ، خارش دور ہو جائے گی۔ بچوں کو کھانسی کی شکایت ہو تو شہد میں کالی مرچ ملا کر دن میں 2 بار استعمال کروائیں۔ ٹماٹر کے رس میں بیسن ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔
ایک شخص نے ایک خادم رکھا تھا۔ ایک دن وہ کام پر نہ آیا تو اس کے مالک نے سوچا کہ مجھے اس کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ یہ خادم شوق اور دل جمعی کے ساتھ کام کرے اور آئندہ غائب نہ ہو۔ اگلے دن مالک نے اس کی تنخواہ سے زیادہ پیسے اسے دیے جو اس نے خاموشی سے رکھ لیے، لیکن چند دن گزرنے کے بعد وہ دوبارہ غیر حاضر ہوا تو اس کے مالک نے غصے میں آ کر اس کی تنخواہ میں کیا گیا اضافہ ختم کر دیا۔ اس کو پہلے والی تنخواہ ہی دی۔ خادم نے اب بھی خاموشی اختیار کی۔ مالک نے کہا، جب میں نے اضافہ کیا تو تم خاموش رہے اور جب میں کمی کر رہا ہوں تو پھر بھی خاموش ہو کیوں؟ خادم نے جواب دیا، جب میں پہلے دن غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ بچے کی پیدائش تھی اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں اضافے کو میں وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا۔ جب میں دوسری مرتبہ غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ میری ماں کی وفات تھی اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں کمی کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو ماں اپنے ساتھ واپس لے گئی۔ پھر میں اس رزق کی خاطر کیوں پریشان ہوں جس کا ذمہ خود اللہ نے اٹھایا ہوا ہے؟ تلسی کے پتے پانی میں ابال کر سر دھونے سے سر میں درد ختم ہو جائے گا۔ سال میں ایک بار لکڑی کی بنی ہوئی تمام اشیاء کی صفائی نمکین پانی کے ساتھ کریں۔ نہار پیٹ املی کا شربت پینے سے موٹی عورت جلدی دبلی ہو جاتی ہے۔ اگر ناخنوں کی میل اتارنی ہے تو لیموں کا رس پانی نکال کر اس میں آدھا چمچ سوڈا ڈالیں اور ہاتھ دھو ڈالیں۔ پیشاب اگر ہلکے پیلے رنگ کا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ کھانے کے بعد اگر آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کی ذہنی طور پر آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ سفید رنگ کا کپڑا پہن کر شہد اتارنے سے کبھی شہد کی مکھی ڈنک نہیں مارے گی۔ صحت کی قدر وہی انسان کرتا ہے جو بیماری سے گزرا ہو، کیونکہ اس نے سیکھا ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ خاموش رہنا بعض اوقات سب سے اونچی آواز بن جاتی ہے، خاص طور پر جب آپ کا ظرف بول رہا ہو۔ ماہواری آنے میں پرابلم ہو تو کیکر کی گوند اتار کر دودھ کے ساتھ پی لیں۔ جو میاں بیوی جڑواں بچے پیدا کرنے کے خواہاں ہیں وہ کیلے کا ملک شیک زیادہ پیا کریں۔ ایک ایسی چھوٹی سی چیز جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار فائدے رکھے ہیں، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اسے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کھانے کے بعد چٹکی بھر سونف منہ میں ڈال لی۔ ابلتے ہوئے پانی میں تھوڑی سی سونف ڈال لی جائے تو وہ بچوں اور بڑوں دونوں ہی کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ سونف کا عموماً استعمال معدے کو بھی ٹھیک رکھتا ہے اور نظام انہضام کو قوی بناتا ہے۔ روزانہ صبح اٹھ کر دار چینی کی مہک سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ڈپریشن کے مریض ہیں تو چنبیلی کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے آپ کو کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ روزانہ مصری اور سونف کو پیس کر رات کو گرم دودھ کے ساتھ پئیں۔ ایسا کرنے سے جب بھی آپ کے ذہن پر دباؤ پڑے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ روزمرہ کے کھانوں میں گاجر، مولی اور سلاد کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ ان کو کھانے سے آپ کی نظر تیز ہوتی ہے۔ پنیر گردوں کی طرح ہوتا ہے۔ پنیر کا استعمال کرنے سے آپ کو کبھی گردوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر آپ کپڑوں سے بدبو دور کرنا چاہتے ہیں تو کینو یا مالٹے کے چھلکے کاٹ کر خشک کر لیں اور انہیں الماری میں رکھ دیں، کپڑوں سے خوشبو آنے لگے گی۔